یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ علامہ صاحب، آج کے حالات کے مطابق جس طریقے سے گفتگو ہوتی رہتی ہے اور ہر وقت ہوتی رہتی ہے، قرآن و سنت سے کیا درس ملتا ہے؟ دیکھیں جی، جس طرح چونکہ ہمارا ٹاپک بھی اسپیشلی سوشل میڈیا کے حوالے سے ہے، اور اس وقت دنیا فزیکلی آپس میں اتنی رابطے میں نہیں ہے جتنی ڈیجیٹل دنیا کے ذریعے ہے، اور دنیا میں اس وقت سب سے بڑی پریشانی سمجھدار سنجیدہ لوگوں کے لیے یہی بنی ہوئی ہے کہ لوگ جھوٹ پر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، جھوٹ پر کام کر رہے ہیں، بہت کام کر رہے ہیں۔ یعنی بعض جگہوں پہ میں اگر کھلے لفظوں میں کہوں تو بعض ریاستیں اسٹیٹ لیول پہ یہ کام کر رہی ہیں دوسرے ملکوں کو نیچا دکھانے کے لیے، ادارے کام کرتے ہیں اس میں اس انداز میں کہ دوسرے ملکوں کو نیچا دکھائیں۔ ہمارے پڑوسی ملکوں کا یہ رویہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس غلط رویے کا اینڈ بتلایا نا، سمجھدار بندے کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ پہلے تو آپ لوگ بغیر تحقیق کے ایسی بات پھیلا بیٹھیں، وہ تہمت بھی ہو سکتی ہے، الزام ہو سکتا ہے، پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کو پتہ چلے گا کہ حقائق وہ نہیں تھے جو میں نے پھیلائے ہیں، پھر ندامت ہوگی۔ تو سنجیدہ بندہ اس ندامت سے بچنے کے لیے ایڈوانس اس کا فرض بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ آپ پہلے تحقیق کر لیا کریں، اس کے بعد باتوں کو وائرل کریں۔ بعض لوگوں کو یہ کوشش ہوتی ہے کہ بس ہر چیز میں میں نے انوالو ہونا ہے، انگلی کا ٹچ ہی دینا نا، کون سی پولیس بلانی ہے یا ادارے بلانے ہیں، تو اتنا ہی ہے نا، کلک کرو جی، شیئر کر دو جی۔ تو بندہ سمجھتا ہے کوئی شیئر کرنے والا بھی پھر اتنا ہی قصوروار ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، جب کوئی چیز ہے ہی شر والی تو وہ برابر کا شریک ہے اس میں۔ اچھا، یعنی کہ کوئی اگر کسی پوسٹ کو آج کے دور میں بغیر تحقیق کے شیئر کرتا ہے تو جو قوانین اسلام نے وضع کیے ہیں، جو ہمیں قرآن و سنت سے ملتے ہیں، اس کے مطابق جیسے آپ نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی ہے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔ تو یہ آج جو ہیں اس میں وہ بھی پھر گرفت میں آئیں گے جو شیئر کرتے ہیں بغیر تحقیق۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بڑی سادہ سمجھ آ جائے گی۔ جب تہمت لگی ہماری ماں اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو اس میں مین کریکٹر عبداللہ بن ابی کا تھا، لیکن جن کو کوڑے لگے 3 صحابہ کو، وہ تو سٹارٹ میں شامل نہیں تھے، ایک مثال ہے۔ بعد میں بات جب پروپیگنڈے کی شکل میں چل رہی تھی تو انہوں نے بھی سمجھا کہ شاید یہ بات کس کا کوئی وجود ہو، تو ان لوگوں کو بعد میں سنی ہوئی بات کو شیئر کرنے کی وجہ سے، جس طرح کہ ایک صحابی کی والدہ نے اپنے بیٹے کے حوالے سے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا کہ اس طرح وہ اس نے بات کی ہے، تو یہ بات سٹارٹ میں 1-2 بندہ کرتا ہے، آگے پھر وائرل کرنے میں لوگ شامل ہوتے ہیں، تو جو بندہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے تو پھر اس میں برابر کا شریک ہے۔ اس لیے تحقیق تو اسی کو کرنی چاہیے نا، جو شیئر کر رہا ہے۔ مجھے صاحب پھر اس کا مطلب یہ قرآن تو واضح ہے اللہ کی رحمت سے کہ اگر آپ نہ تو کوئی خبر لے کر آئے فاسق ہے تو اس کی آپ تحقیق کریں ورنہ ندامت ہوگی۔ پھر قرآن یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ جس میں وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یعنی کہ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تو قرآن تو واضح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ ازواجہ وبارک وسلم۔ جی بالکل حافظ صاحب، جیسے کہ آپ نے آیت مبارکہ پڑھی سورہ حجرات کی، حضرت صاحب نے اس پہ تحقیق اپنی بتائی، یقیناً اسی کی تشریح میں اس مبارکہ ملتی ہے کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بما سمع، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو جو ہے وہ آگے بیان کر دے۔ اب ہمارے ہاں جب کسی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے جو بات کر رہے ہیں اس کی کوئی آپ نے تحقیق کی ہے، تو کہتے ہیں بس سنی ہے بات، تو سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنا ہی حدیث مبارکہ کے مطابق انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ سورہ حجرات یہ قدر کلامی کی بات چاہتا ہوں، یہ آپ جیسے ابھی آپ نے بیان فرمایا قرآن کریم کی آیات بھی پڑھی، علامہ صاحب نے بیان فرمایا، ابھی پاکستان کے ایک شہری ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں کہ ان کی ایک ویڈیو یا پوسٹ یا کسی سٹوری کی وجہ سے وہ کسی پلیٹ فارم پر شیئر ہوئی ہے، تو انگلینڈ میں فسادات ہو گئے اور وہ پھر انہوں نے انٹروگیٹ کیا، اور پاکستان کے ایک شہری جو ہیں وہ گزشتہ 2-3-4 روز سے میرا خیال ہے وہ زیر حراست ہے، اب ان کو FIA کے حوالے کیا گیا کہ وہ وہاں پر فسادات پھوٹ پڑے۔ تو ایسے ہی ہے نا، یہ ایک چنگاری ہوتی ہے، یہ ایک چنگاری ہوتی ہے، اس کو جب ہوا ملتی ہے تو پھر یہ فساد کی صورت میں جو ہے وہ، اس لیے تو فساد کو جو ہے فتنہ کو جو ہے وہ اشد من القتل کہا گیا ہے قرآن پاک میں، کہ فتنہ فساد جو ہے یہ قتل سے بڑا گناہ ہے، کہ قتل تو ایک جان جاتی ہے نا، فتنہ فساد میں تو پھر فساد جب پھوٹ پڑتے ہیں، تو UK میں کیا ہوا، ایسے ہی ہوا، کتنی جانیں چلی گئیں۔
اور ایسی ہی کسی بات میں جو کہ وہی جو آپ نے شروع میں اچھا یہ شیئرنگ پھر فساد فی لفظ کہا جائے گا اس کو؟ جی بالکل، یہ فساد کے ضمن میں آتا ہے. ایسی شیئرنگ جس کی وجہ سے فساد بنے تو جو بندہ اس میں شیئر کر رہا ہے وہ پورا اس میں اس کا عمل دخل ہے اور وہ اس کا گناہ گار ہے. یہ تو پھر احساسی ذمہ داری ختم، مطلب ہے کہ بہت نچلی سطح پر چلا گیا علامہ صاحب. دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے مجھے بائی دا وے بات یاد آ گئی ہے. آج سے ایک ہفتہ پہلے جو انگلینڈ میں ویسے فسادات پھوٹے ہیں اس میں بی بی سی کی رپورٹ ہے. اس نے کہا کہ قوم پرست جماعت ہے امریکہ سے، اور وہ تعصب میں انہوں نے وہ جو ایک ڈانس ہو رہا تھا تو 3 لڑکیاں قتل ہوئیں، 10 لوگ زخمی ہوئے. تو پہلے بات یہ نکالی گئی، یہ جھوٹ نکالا گیا کہ یہ لڑکا جس نے قتل کیا ہے، ایک اس کی 16-17 سال عمر ہے، یہ باہر سے آیا ہے، مقامی نہیں. ایک بات پہلے اس پہ مظاہرے شروع ہوئے کہ جی باہر کے لوگوں کو روکا کیوں نہیں جا رہا. دوسری بات یہ نکالی گئی کہ یہ شام کا مسلمان ہے. ہاں مسلمان ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا وہ بی بی سی کہہ رہا ہے کہ اس جھوٹی بات کو لاکھوں لوگوں نے وائرل کیا. اس کا نتیجہ نکلا ہے کہ مسلمانوں کی مساجد والے جو ایریاز تھے ان کا گھراؤ شروع ہو گیا. تو بی بی سی خود کہہ رہی ہے کہ لاکھوں لوگوں نے جھوٹی بات کو وائرل کیا ہے. تو اب اندازہ کریں کہ وہاں مسلمانوں کی حالت یہ پچھلے دنوں میں ہو گئی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے باہر نکلنا، بچے اسکول بھیجنا مسئلہ بن گیا. وہ کیا نام ہے ان کا جو میئر ہیں، اس کے نام ذکر کیا، لنڈن میئر جو صادق صاحب، انہوں نے کہا کہ میری اپنی جو بیٹیاں ہیں، میری فیملی محفوظ نہیں ہے. صادق صاحب نام پورا ذہن سے نکل گئے. تو وہ جو ہیں انہوں نے یہ بیان ان کو دینا پڑا کہ جو حالات سے آج سے چند دن پہلے انہوں نے اپنی فیملی کے بارے میں یہ کہا کہ میں اس بارے میں کوئی بہت زیادہ نہیں ہوں یقین کے ساتھ کہہ سکتا کہ میری اہل خانہ محفوظ ہیں یا نہیں ہے. اس حد تک خرابی ہوئی وہاں پہ. اور بیس کیا بنا ہے؟ ہاں صادق خان جھوٹ کے اوپر ایک جھوٹ. اور وہی جسے بات کرنا تھا کہ الکذب یہلک، جھوٹ جو ہے یہ ہلاکت کی طرف، صدق ینجی، اور سچائی جو ہے وہ نجات دیتی ہے، اور جھوٹ جو ہے یہ اس سے ہلاکت اور ہلاکت کی طرف لے کے جاتا ہے. ایک جھوٹ جو ہے اس سے کتنی فسادات پھوٹے، اور جب اس کی تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہ وہ بندہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ مسلمان ہے وہ تو خود کرسچن تھا. ٹھیک ہے، مطلب شروع شام سے ہوئی جی ٹھیک ہے، اور کہاں پر آ کر ختم ہوئی جی. تو اس کے نتیجے میں وہاں پر اتنے فسادات ہوئے، لوگوں کی زندگیاں خراب ہوئیں. اور ایک پھر جو ہیں وہ پاکستانی شہری جو ہیں وہ بھی اس میں تفتیش کی انہوں نے، اور وہ ان کو بھی اداروں نے یہاں پر یہ ہے نا قرآن کی آیت وَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ کے بعد میں پہلے تمہیں ندامت کرنی پڑے تو إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا. جو تمہارے پاس کوئی شخص کوئی خبر لے کے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو اور خوب اس کی چانٹ پٹک. یہاں پہ تو بریکنگ کا زمانہ نا، دوڑ ہے، سب سے پہلے دی ہے خبر. جی. اور سب سے پہلے جب خبر کے بعد جب اس کی تحقیق کرے پھر وہ جب سچی خبر نہیں نکلتی تو اس پہ بھی کچھ سزا ہونی چاہیے نا. پاکستان میں ہمارے ہاں سوشل میڈیا اور ہمارا پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سارے میڈیا کے لیے کوئی کچھ تو TOR ہونے چاہیے، کچھ تو اخلاقیات ہونی چاہیے کہ اس پہ کوئی تو بات ہو کہ اس پہ جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس ہو. کسی کی عزت اچھال دی جاتی ہے. اور وہی ہمارا ہمارے لوگ جو ہیں مصطفیٰ فتح کلامی کی مدد چاہوں گا، جو اعلیٰ حکام ہیں یا اعلیٰ عہدیداران ہیں وہ بھی تو اتنے زیادہ دیانت اور امانت کے ساتھ کام نہیں کرتے نا، سچائی کے ساتھ. اور پھر جب ان کی دیکھا دیکھی پھر لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی نہیں پوچھتا تو سانوں کی نہیں پوچھنا. بالکل ایسی ہے. لوگوں کی پرائیویسی ہے اتنی ڈسٹرب ہے آج کل. بڑا تجسس سو قرآن پاک کی حجرات کی جو ہے آیت ہے کہ ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کے رازوں کو جو ہے وہ اس کے بارے میں. اب یہاں پہ کیا ہے، ہمارے یہاں بات کی حقیقت جانے بغیر اس بات کو آدھا کاٹ کے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ تجسس نہیں کرنا چاہیے. ایک بات تو یہ ہے